بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے صرف روزہ کی قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں جن سے روزہ دوبارہ رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان امور میں سے ایک یہ ہے کہ دانتوں میں رہ جانے والی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا۔ یعنی آپ کے دانتوں میں کوئی چیز تھی اور آپ نے وہ زبان سے نکالی اور اس کو نگل لیا، جب کہ وہ چیز، وہ کھانا، وہ خوراک، اس کی مقدار جو تھی وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر آپ نے وہی چیز جو دانتوں میں تھی یا منہ کے اندر تھی اسے نکال کے باہر اور پھر نگل لیا، تو پھر اگر چنے کی مقدار سے کم بھی ہو تو بھی آپ پر لازم ہوگا کہ آپ روزہ کی قضا کریں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا کاغذ کا ٹکڑا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز منہ میں ڈالتے رہتے ہیں، تو وہ قصداً آپ نے نگل لی، وہ ارادتاً آپ نے منہ میں ڈالی اور پھر اس کو نگل لیا، تو اس سے بھی روزے کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ قے آئی اور قصداً حلق میں لٹا دی، یا قصداً منہ بھر کے قے کر ڈالی، آپ نے ارادتاً آپ نے الٹی کی یا الٹی آئی اور قے آئی اور آپ نے اس کو واپس نگل لیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، بشرطے کہ دونوں صورتوں میں قے منہ بھر کر ہو اور روزہ دار کو اپنا روزہ بھی یاد ہو۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک انسان کو روزہ یاد ہی نہیں ہے تو وہ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو روزہ یاد ہو اور قصداً، جب قصداً کا لفظاً ہوگا مطلب ارادتاً آپ نے اس کو جان بوجھ کے کیا۔ اگر آپ کو روزہ یاد نہیں تھا تو پھر تو آپ کا وہ روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، آپ کو یہ بھی یاد تھا کہ روزہ ہے، مگر وہ زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے یا منہ میں کلی کرنے کی وجہ سے وہ پانی حلق میں اتر گیا، تو بھی روزے کی قضا ہوگی۔ یا کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی ہو اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی ہو، کسی نے کوئی زبردستی کوئی چیز آپ کے منہ میں ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی، تو بھی روزے کی قضا لازم ہوگی۔ دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لینا، جب کہ خون تھوک پر غالب ہو، یعنی خون کی مقدار اتنی ہو کہ وہ تھوک پر زیادہ ہو، تھوک سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہوگی، اور اگر خون تھوک کی مقدار سے کم تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا بولے سے کچھ کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد سمجھا کہ روزہ اب ٹوٹ گیا ہے، پھر دوبارہ کھا لیا۔ مثلا جب پہلے کھانا کھایا تو آپ کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے، تو کھانا کھاتے ہوئے یا کھانے کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ اوہو میرا تو روزہ تھا، اور پھر آپ نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ کو یاد نہیں تھا اس لیے آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں، اور پھر آپ نے ارادتاً کھا لیا تو بھی آپ پر پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ رمضان المبارک کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصداً توڑ ڈالنا، ارادتاً اگر آپ نے روزہ توڑ دیا تو پھر آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور افطاری کے وقت موسم کلیئر نہیں تھا، ابرآلود تھا، بادل تھے یا فوگ تھی یا ویزیبلٹی ٹھیک نہ تھی، تو سورج ابھی غروب نہ ہوا تھا، نہ اذان کی آواز آئی تھی، نہ ٹائم دیکھا تھا، مگر آپ نے سمجھا کہ شاید افطار کا وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ نے افطار کر لیا، اور حالانکہ ابھی دن باقی تھا، تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو اس کی قضا دوبارہ کرنی پڑے گی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پاکستان میں یا کئی جگہوں کے اوپر،
جہاں الیکٹریسٹی کا پرابلم بن جاتا ہے، بجلی نہیں ہے تو اذان کی آواز بھی نہیں آ رہی، ٹائم کا بھی پتہ نہیں تھا، موسم بھی جو ہے وہ دھندلا تھا، بادل تھے یا کوئی اور ریزن تھی، تو آپ نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ نے افطار کر لیا، اور پھر پتہ چلا کہ ابھی تو ٹائم باقی تھا، تو وہ روزے کی آپ کو دوبارہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔